السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول شدت عشق کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا یہ مریم کا گھر ہے؟ مراد نے سلام کرتے مؤدب انداز میں پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ وہ حیرت میں تھی۔ جی، میں اس کا کلاس فیلو ہوں، گڑبڑاتے کہا۔ جو بھی ایک لڑکی کو عزت جانتا تھا، کہیں وہ غلط ہی نہ سمجھ لیں اسے، اور جھوٹ بولتے وجدان کو کافی لعنتیں دے چکا تھا۔ اچھا آؤ بیٹا۔ توقع کے برعکس وہ اندر لے گئی تھی اسے مریم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی، جی وہ مجھے جانتی نہیں تو ذکر کیسے کرے گی؟ دراصل گریجویشن کے بعد وہ ہم یہاں سے شفٹ کر گئے تھے، اس لیے ابھی چند دن پہلے واپس شفٹ ہوئے ہیں، تو سوچا اس سے مل لوں۔ مراد مسکراہٹ سے جائے بولا، اچھا تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، سہولت سے منع کیا۔ تم کیا کرتے ہو اب؟ وہ اس سے کافی حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ جی میں پولیس میں ہوں۔ ارے واہ بیٹا، مجھے پولیس والے بہت پسند ہیں، تم تو ہمارے ملک کے محافظ ہو۔ جی شکریہ، اپنی بیٹی سے پوچھیے گا میری تعریف۔ دل میں سوچا، کیا ہوا لمز؟ اسے گمسم بیٹھے پوچھا۔ تم اپسٹ لگ رہی ہو، عزا نے فکر سے پوچھا تھا، جو اس کی بیسٹی تھی۔ کچھ ٹائم پہلے والا سارا واقعہ اسے بتایا۔ کول ڈاؤن۔ وہ کلاس کی سیکنڈ رو میں چیئر پر بٹھاتے اسے پانی دیتے بولی، یار وہ فضول بول رہی تھی، پتہ ہے اس ٹائم میں کتنی انسلٹ فیل کر رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ لمز ٹینشن لیتے بولی، وہ بہت جلد وہ ہر کسی کی بات کو خود پہ سوار کر لیتی تھی۔ تم اس بندے کے نکاح میں ہو، تم غلط نہیں ہو نا، پھر کیوں دماغ تھکا رہی ہو اتنا؟ عزا نے اس کے ساتھ بیٹھتے سمجھایا۔ مجال ہے یہ بندہ پبلک پلیس کا بھی خیال کر لے۔ کچھ ٹائم پہلے گاڑی کا سین سوچتے وہ غصہ ہوئے بولی، مگر اس کی باتیں یاد کر کے دل کی کیفیت بدلی تھی۔ ڈارلنگ، اب آپ کچھ زیادہ سوچ رہی ہیں، عزا وجدان کی ٹیون میں اسے چھیڑتے بولی۔ شٹ اپ۔ نہ چاہتے ہوئے گلابی لب مسکرائے تھے، کیونکہ اسے ڈیفینڈ کرنے والا بھی وہی انسان تھا۔ بلشنگ عزا نے پھر سے چھیڑا، جس کا موڈ وہ بحال کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس۔ وہ جو گھور رہی تھی کلاس میں ٹیچر کی موجودگی سے نظریں جھکائی، سامنے ایک آرگینک کیمسٹری کے پرانے پروفیسر کی جگہ نئے پروفیسر کو دیکھ چکی تھی۔ بلیک ڈریس، پینٹ گرے، شرٹ کے بازو کونیوں تک مڑے، بلیک ٹائی لگائے، براؤن آنکھوں میں گلاسز لگائے، وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ہائی ایوری ون، آئی ایم یور نیو پروفیسر حیدر، دھیمی مسکراہٹ سے تعارف کرایا۔ سو پہلے سب اپنا انٹرو کروائیں۔ اوکے۔ فرسٹ رو میں وہ پہلے لائن سے مخاطب ہوا، سب اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ اوکے دین سیکنڈلی مس آپ۔ وہ لمز سے مخاطب ہوا۔ می؟ وہ اپنی طرف انگلی کرتے تھوک نگلتے بولی، ساری کلاس کے سامنے اپنا انٹرو کرانا میں ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ کے ہمسائے۔ حیدر کی بات پر سب دبا مسکرائے۔ بمشکل وہ سیٹ سے اٹھی تھی۔ نیکسٹ ٹائم اپنا نام لمز وجدان شاہ بتاؤ گی تم، ورنہ۔ اس کی بات یاد کرتے وہ حد درجہ کنفیوز تھی۔ بمشکل وہ سیٹ سے کنفیوز تھی۔ لمز حیات، وہ بمشکل بولے۔ لمز، یہ کیسا نام ہوا؟ وہ ماتھے پر بر لاتے حیران ہوا۔ جیسا ہوتا ہے سب کا نام۔ وہ چڑی۔ حد ہے بھئی، پہلے ہی وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اسے بیٹھتے دیکھ بولا۔ لمز خوف میں مبتلا ہوئی، جو نمونہ پیس سمجھ رہی تھی خود کو، اور کلاس کے اسٹوڈنٹ دبدبا ہنس رہے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا، وہ چڑی سب کے سامنے بتانے سے۔ اوکے، پھر کھڑی رہی۔ حسین خوبصورت، وہ جلدی سے چباتے بولی، سوٹ کرتا ہے؟ وہ جائزہ لیتے بڑبڑایا تھا۔ ناؤ آئی کین سٹ ڈاؤن سر، جھکتے پوچھا۔ شور۔ مسکراہٹ اچھالتے وہ باقیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تھا یہ؟ وہ باہر آتے عزا سے غصے میں بولی، پروفیسر ڈیسنٹ ہے۔ عزا چپس منہ میں ڈالتے الٹا جواب دیتے مزے سے بولی، رہنے ہی دو تم تو۔ وہ بہت مزہ ہوئی اس کی تعریف پر، جو کلاس میں اس کا نام جاننے کے بعد کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا۔ وجدان شاہ، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، اس لڑکی کو بھی تمہارا سچ بتاؤں گی۔ جینس کی پاکٹ سے کی سے دروازہ کھولا تھا، ابھی وہ روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے ٹھٹکی۔ ہاں بس بیٹا، تھوڑی سی منہ پٹ ہے۔ وہ ہنستے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ۔ انجان مرد کی آواز سے مریم نے کرنٹ کھایا تھا۔ بیک لاؤنج میں پھینکتے وہ فوری اس طرف بڑھی تھی۔ کون ہے یہ گرینی؟ ابھی وہ جواب دیتی جب وہ پلٹا تھا۔ تم؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی۔ او مریم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آؤ نا، ہم ابھی تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ کیوں گرینی؟ مراد نے ایسے کہا جیسے بہت پرانی رشتہ داری ہو۔
ہاں ہاں بالکل، گرینی نے ساتھ دیا۔ تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ گرینی نے آنکھیں دکھائیں۔ واٹ مہمان؟ نہ جان نہ پہچان، یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان؟ مس مریم اتنی جلدی بھول گئی؟ یاد ہے یونیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی؟ اب مجھے نہیں جانتی؟ ویری بیڈ۔ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کی تھی۔ لنچ چوری کرتی تھی تمہارا؟ گرینی نے ہنستے پوچھا۔ جی گرینی کیا بتاؤں، اس کے علاوہ یہ ایگزام میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی، اور دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پہچان رہی؟ مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ وٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ مریم آگ بگولا ہوئی، ایک تو اس وجدان پہ غصہ تھا اور اب یہ پولیس والا۔ دیکھو پولیس مین، شرافت سے نکلو میرے گھر سے، نہیں تو انگلی دکھائی۔ نہیں تو کیا گرینی، یہ پولیس بلائے گی؟ مراد نے تپاتے کہا۔ ہاں وہ تو تم خود ہو نا، یہ تھوڑی سی پاگل ہے۔ گرینی کیا ہے یہ سب؟ اب میری ہیں یا اس رشوت خور انسان کی؟ گرینی وہ چیخی تھی۔ فی الحال مراد کے ساتھ ہنستے تنگ کیا رکھیں اسے ہی، وہ پیر پٹکتے غصے سے چلی گئی۔ اوہ ناراض ہوگی، وہ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ میں دیکھتا ہوں گرینی آج کافی سالوں بعد ملے ہیں نا، اس لیے غصہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ واؤ مراد کیا ایکٹنگ کرتے ہو تم؟ خود کو داد دیتے ہوئے وہ باہر بڑھا تھا۔ مریم کہاں ہو ڈیئر؟ دیکھو غصہ نہیں کرتے۔ کہاں ہو؟ مراد لاؤنج میں ایسے آوازیں دے رہا تھا جیسے بچپن میں اکٹھے کھیلتے ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ جو یکدم روم سے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ ہائے کیا تم دور کر دو گی؟ مراد لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس سے پر جھکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سٹپٹائی تھی۔ اس کے جھکنے سے اس کی شرٹ سے اڑتی مردانہ پرفیوم کی تیز خوشبو سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مقاصد کیا ہے تمہارے؟ آخر بتاؤ ورنہ میں تمہارا۔ بولتے وہ رکی جو اس کو تاڑ رہا تھا۔ کیا واقعی میں تم میرے مقاصد پورے کرو گی؟ سر تا پیر اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سلگایا۔ وٹ بے شرم انسان! مریم نے گلے میں لپیٹا اسٹولر کھولا تھا۔ ریلیکس، جیسا تم سمجھ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مراد اس کی جھجک دیکھ سنجیدہ ہوا تھا۔ پر مجھے نہیں کرنی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ بات تو سنو گی تم؟ نہیں سننی، نکلو یہاں سے۔ گرینی کے سامنے کیا بکواس تھی وہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ سننی تو پڑے گی، اب بولی تو برا پیش آؤں گا۔ تم روب نہیں ڈال سکتے؟ دانت پیسے بٹن کھولایا۔ واٹ؟ مریم کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ میرا مطلب ہے شرٹ کا۔ مراد نے پھر سے سلگایا۔ اپنی گرے شرٹ کو دیکھا، فوری اسٹولر آگے کیا۔ بے شرم آوارہ پولیس والے، نکلو میرے گھر سے، وہ غصے سے بولی۔ دیکھو اب خاموشی سے میری بات سنو ورنہ۔ مراد زبردستی ہاتھ کھینچتے اسے صوفے پر لایا تھا۔ یہ پکڑو، اس میں ایک ویڈیو ہے، تم وائرل کرو گی۔ USB ہاتھ میں زبردستی تھمائی تھی۔ اور تمہیں ایسی غلط فہمی کیوں ہے کہ آنکھیں چھوٹے کرتے کہا۔ دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا اور لفٹ بھی دی تھی، اور اگر سوچو نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں گرینی کو بتا دوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتہ چل ہی گیا کہ وہ تمہاری جاب کے خلاف ہے۔ ڈیئر مریم، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مریم نے اس بلیک میلر کو دیکھا۔ یہ سچ تھا، اگر گرینی جان چاہتی تو اسے گھر سے ایک قدم باہر نہیں رکھنے دیتی۔ اوکے کروں گی، بٹ یہ آخری دفعہ ہے۔ پھر تم کون میں کون، سمجھے؟ یاد رکھنا۔ مریم نے USB چپٹی تھی۔ گڈ گرل۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار، ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے شرمندگی ہو۔ مراد نے جھکتے آنکھ مارتے کہا۔ نکلو آوارہ انسان! غصے اور شرمندگی سے وہ لال ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے صوفے پر پڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا جو وہ مہارت سے کھینچ کر اس پر دوبارہ پھینک چکا تھا۔ ارے مریم، مراد کہاں گیا؟ گرینی چلا گیا وہ؟ مریم کشن سیٹ کرتے بولی۔ مگر کیوں اسے کھانے پر روک لیتی؟ کتنی بری بات ہے، اسے برا لگا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں پوچھا اسے؟ گرینی افسردہ ہوئی۔ بس کرے گرینی، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ کا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا ہو، دوبارہ کھو گیا ہو۔ مریم بدمزہ ہوئی تھی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں مریم، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او گرینی، آپ نہیں جانتی، ایسے بے شرم مہمان زحمت ہوتے ہیں۔ دل میں کہا، ورنہ بول کے مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی لینا تھا۔ 3 بج گئے۔ اتنی لیٹ تک سوئی، کسمکاتے آنکھیں کھولیں۔ 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی۔ چپل اور رشتے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ یہ سب وہاں سیٹ کرو، تب تک میں کچن دیکھ لوں۔ صدف سرونٹ کو ہدایت دے رہی تھی۔ مما کیا کوئی آ رہا ہے؟ لمز نے تیاریاں دیکھ پوچھا۔ ہاں، وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ لانچ میں سب تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں، وانیا کی ساس نے کہا۔
پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب۔ احمد شاہ سے پوچھا تھا۔ جی میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کے درمیان کوئی بھی تاریخ مناسب ہے، تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا۔ جی ضرور، بہتر ہے۔ دونوں فیملیز راضی و مطمئن تھے۔ میں وانیہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور آئیں۔ صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑھی تھی۔ وجدان بھائی تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کس بارے میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، وجدان اور دانیہ کے سسرالی ایک دو اور مرد رشتہ دار تھے۔ جب وانیہ کے شاید دیور نے یہ عجیب کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تم زیادہ۔ ویسے انکل آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاب پریفر کی ہے، داد دینی تو بنتی ہے۔ جبکہ وجدان تو شوق تھا ہی۔ احمد شاہ کو بھی دیکھا جو حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوال واضح رقم تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا؟ وجدان سیاسی امید تو کر ہی نہیں سکتے تھے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں میں تو ایسا بھی سیاسی جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے آپ کا بیٹا۔ مجھے پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی تھا، اب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا یا راز واش کر رہا تھا؟ وجدان سمجھ نہیں پائے۔ ایکسکیوز می وجدان، فی الحال سب کے سوالوں سے دامن بچاتے وہ جا چکا تھا۔ پورے گھر میں وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، بالآخر اسٹڈی روم میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کامیاب قرار پائی۔ اسے دیکھا جو رف سے حلیے میں کاؤچ پہ بیٹھے کچھ پیپر ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ ڈیڈ آپ؟ وہ یکدم سے گڑبڑایا تھا جو شکل پر سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھے تھے۔ الو سمجھتے ہو تم مجھے، جسے آسانی سے ماموں بنایا تم نے؟ وہ تیش میں تھے۔ یہ لڑکا کیا کچھ کر رہا تھا ان کی ناک کے نیچے، وہ انجان تھے۔ خدا کو مانے کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وجدان شاہ کچھ بھی چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں رو سکتا۔ صحیح، تمہاری ماں تمہیں ڈیڈ کہتی ہے۔ وہ تپے تھے۔ یہ موم کہاں سے آ گئی اور کیا ہوا؟ انجان بنتے کا زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وجدان شاہ۔ اور اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں گئے اور ہم سب کو انجان رکھا؟ آپ کو یاد ہے گریجویشن کے نیکسٹ ایئر میں نے CSC کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائق اسٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کیا کرنی تو خاندانی سیاست ہی ہے نا، لیکن آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اس لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کر لی تاکہ اگر فیل بھی ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ لیکن قسمت مہربان تھی، میں نے کلیئر کر لیا۔ پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا۔ میں فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا، سو اپنی ایبلٹی پر میں ایز انسپکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے وہ سمجھ گیا۔ وہ سب جان گئے تو چھپانا بیکار ہے۔ یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم؟ وہ کسی صورت نہیں قبول کر رہے تھے۔ آئی ہیو اے رائٹ ٹو چوز مائی پروفیشن۔ آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔ بری لگی تھی اس کی بات۔ شرم ہے تم میں، باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میں آپ سے کبھی مقابلے بازی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سنیں ڈیڈ، بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لیے سوٹیبل لگے، اور مجھے سیاست نہیں پسند۔ صاحب کو ایک انتہا تھی۔ ڈیڈ سنیں تو وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ایک نیا مسئلہ اب آپ کو بھی منانا پڑے گا۔ شاہ صاحب بڑبڑاتے وہ مصروف ہوا تھا۔ یہ مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پر USB اٹیچ کرتے وہ اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ وٹ؟ ملک رحمان اپنی پارٹی کا چیئرمین؟ او مائی گاڈ! ویڈیو دیکھتے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خیر مارنے والے کی شکل تو نہیں نظر آئی، پر اس کے سٹنٹس کی وہ داد دے رہی تھی۔ یہ جانے بغیر دشمن کی دل میں تعریف کر رہی تھی وہ۔ واہ رے پولیس والے، تم تو مجھ سے بھی آگے نکلے۔ مراد کو داد دی۔ شام کو نیوز کاسٹر کو ٹیکسٹ کیا تھا، یہ آج کی نیوز بولٹین میں دے دینا۔ ویڈیو سینڈ کرتے گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھے وہ لیٹ گئی تھی، یکدم بازو کی درد محسوس کرتے اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں آیا۔ معصوم لگی تھی مجھے، شاید میں نے کچھ زیادہ بول دیا، پر وجدان سے کیا لنک؟ وہ پرسوچ تھی، چیزیں دماغ سے چپکا لیتی تھی، اور وہ وجدان ہٹ لسٹ میں تھا۔ آپ کی شادی ہوگی، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ڈھیر سارے فنکشنز ہوں گے۔ لمس ہاتھوں میں اشارے کرتے بول رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وانیہ کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وانی نے یکدم نیل پینٹ لگاتے نظر اٹھا کے اس کی خوشی دیکھی۔ بیبی ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سے خوشیاں چڑھ گئی ہیں؟ ہاں تو میں نے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، میچنگ جیولری لینی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے۔ وہ انگلی پر گنوا رہی تھی۔ میری جان، میری شادی ہے، تمہاری نہیں۔ وانی نے اس کی سوچ پر بریک رکھی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہو یار، آپ بھی مجھے پیارا لگنا ہے نا۔ بہن نہیں بھابھی، اور ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، گوڈ ڈیفائنڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس۔ لمس وانیہ نے نیل پینٹ بند کر کے رکھی تھی۔ اچھا آپی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میرا مطلب اب شرما کیوں نہیں رہی؟ دلہن تو شرماتی ہے۔ لمس نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا۔ میں کیوں شرماؤں؟
ابھی سے تمہارے حساب سے لمز میں مہینہ پہلے گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں اور شرماؤں۔ وانیہ حیران تھی، کبھی کبھی وہ اس کے ان عجیب سوالوں سے صدمے میں چلی جاتی تھی، اس لیے اسے بیبی کہتی تھی۔ نیوز دیکھو۔ مراد کا ٹیکسٹ دیکھتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ جاب کا ٹیکسٹ سینڈ کرتے وہ اٹھا تھا، ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا، پرفیوم سپرے کرتے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور روم سے باہر قدم رکھا۔ سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں دیکھا، ہر طرف سناٹا ہے۔ جب صدف کچن سے دودھ کا گلاس پکڑے نکلی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے بولی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ انہی سے ملنے آیا تھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ وہیں رک کر پوچھنے لگی تھی۔ ڈیٹ فائنل کرنی ہے۔ اپنی سینے پر بازو لپیٹے مسکراہٹ ضبط کی۔ بہت جلدی ہے تمہیں؟ مسکراتے پوچھا۔ آپ لوگ تو کر نہیں رہے یار، خیال کرے اکیلے نیند نہیں آتی، اب سمجھیں۔ ٹھنڈی آ بھری تھی۔ شرم کرو، ماں کا لحاظ ہے یا نہیں؟ صدف نے شرم دلائی۔ میں سیریس ہوں، یہ پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو، اور وہ 19 کی ہو جائے گی، اور مہربانی سے لمز کو نہ ابھی بتائیے گا۔ بس وانی کی بارات پر میرا ریسیپشن ہے، یہ ڈن ہے۔ خود ہی طے کر چکا تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر اسے تو بتانے دو، اس کی بھی رائے لینی چاہیے۔ کیا پتہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو۔ آخری بات تنگ کرتے کہیں دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی۔ آپ بس تیاری پکڑیں اسے میرے روم میں بھیجنے کی، باقی کام میرا۔ ہونٹ مسکرائے تھے۔ چلیں آپ جائیں، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں ان سے صبح مل لوں گا، جانتا تھا وہ ناراض ہیں۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی تھی، ارد گرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وجدان شاہ، یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے؟ تمہاری سوچ ہے، میں اب کیا حال کرتا وجدان شاہ، دیکھتے جاؤ۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی، کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بھی بتاتے ہیں۔ تم مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے، میرے باپ کو دھمکی دی۔ میری تم سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، مگر تم جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہے نا، وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، وجدان نے غصے سے کہا۔ تم بس دیکھو وجدان، تمہاری دکھتی رگ سے واقف ہوں میں، ایک موقع ملا تو شکار میرا۔ ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے تپایا تھا۔ شٹ اپ ملک، اس تک پہنچنا تو دور، سوچ میں بھی نہ لانا، ورنہ اب تو جان سے جائے گا۔ بولتے ہی فون غصے سے کاٹا تھا۔ کام ڈاؤن وجدان، گہری سانس لیتے اور ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا۔ لمز وانیہ کے کمرے میں تھی، اپنے روم میں قدم رکھتے دوپٹہ صوفے پر رکھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ کبڈ کھولی کہ سارے کپڑوں کا ڈھیر اس پر گرا، جو وہ ویسے بھی رکھ دیتی تھی، صرف کبڈ کی ایک سائڈ درست حالت میں تھی۔ وجدان کا سارا غصہ اڑن چھو۔ 2 منٹ پہلے ملک نے دماغ خراب کیا تھا، جو اب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا۔ یہ مصیبت۔ کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے رکھے۔ لمز بیبی مصیبتوں میں، وجدان نے زیر لب کہا۔ آپ یہاں؟ جیسا ہی وہ پلٹی تھی، زوردار چیخ ماری تھی۔ وجدان نے کان میں انگلی رکھی، کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی، کبھی اسے جس میں وہ اپنی پرسنل چیزیں پکڑی تھی، جسے فوری کمر کے پیچھے کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم۔ اس کے ایکسپریشنز سے محظوظ ہوتے کہا۔ شرمندگی سے فوری کبڈ میں رکھی تھی۔ آپ کو مینرز تو نہیں، کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے۔ لمز کا شرم سے برا حال تھا۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے ہوئے خیال کروں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہی فریز ہو گئی تھی۔ بیڈ پر آؤ لمز۔ نہیں، میرے روم سے جائیں آپ، آئندہ لاک کروں گی میں، انگلی دکھاتے وہ وارننگ دی تھی۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لاؤں؟ نو نہیں، اینڈ نیور، مجھے نہیں آنا، اب جائیں، ورنہ میں اونچا رو کر موم، ڈیڈ اور وانی کو اپی کو بلا لوں گی۔ ہر طرح سے وہی کھڑے رہ کر انکار کرتے ڈرایا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں سے خوف زدہ تھی۔ وہ چھوڑے مجھے، جسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اپنی حالت دیکھی دوپٹے کے بغیر تھی، وہ براؤن شرٹ کے گہرے گلے سے شرمندگی ہوئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پر۔ بیڈ پر لٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بے شرم کہا تھا، آپ میرے پاس نہیں آیا کریں۔ لمز کو واقعہ یاد آیا اور لہجے میں تلخی آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا، اور تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کے پرمیشن کی ضرورت تو نہیں۔ نظریں تو اس کے خوبصورت وجود پر مرکوز تھی۔ اس نے کہا، آپ آوارہ ہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں اور میرے ساتھ۔ وہ اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں میں کیسا لگتا ہوں۔ اس کے گردن پر انگلی پھیرتے کہا۔ ڈیٹ، بے ساختہ کہا۔ کبھی برا کبھی ڈیٹ، شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا تھا
میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں؟ وہ روحان سے ہوئی تھی. تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی. رہی بات میرے روم کی تو وہ تو ہمارا ہے. اب کچھ دن کا ویٹ کرو بس. پھر تم بس اب 1 انچ کا فاصلہ بھی وہ ختم کر چکا تھا. کچھ خاص پلے نہیں پڑا پر اس کی مزید قریب آنے سے سمٹی تھی. اس کا اپنے وجود پر سرایت کرتا ہاتھ لمز نے پکڑا تھا. یہ منت جانتی ہو کون سا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑا اچھا لگا تھا اور شفاف گردن دیکھ کر دل پہ قابو ہوا. گردن پر اس کی سانسیں اور چبھن محسوس کرتے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی. بتاؤ. اس کا رخ اپنی طرف کیا. وجدان. آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں؟ رخ اس کی طرف ہوتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا. اس کے خود پر پڑتی نظروں سے خائف تھی وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا. اس کا سہارا لے کر خود کو بچایا تھا. تم سے سکون چاہیے تھا. کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا میں. اب سکون ہے. تم پاس ہو میرے. میں پرسکون ہوں. تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا. شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا. مجھے نیند آ رہی ہے پلیز جائیں. اس کے جذبات پر بوجھل لہجے سے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی. اگر میں نہ سنے دوں تو ہونٹ کان کے قریب کیے تھے. پلیز وجدان میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی. جائیں آپ. اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے وہ بند آنکھیں اپنے ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی. گہری مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا. آہستہ سے آنکھیں کھولیں. تمہیں خود پر کمفرٹ دیکھا. اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جس پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ نہیں تھا پر احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا. ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی. اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا. ہمارا نکاح ہوا تھا. نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا. آفس سے 4 بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا. کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا اس بات سے انجان کہ کوئی اور اسے فالو کر رہا ہے. گاڑی سڑک پر نارمل رفتار سے ڈرائیو کرتے شاپنگ مال کے سامنے روکی تھی. سن گلاسز شرٹ میں ٹکائے تھے. پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا. سر ابھی مشکل ہے. وہ شاپنگ مال گیا لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی ہوتا ہے. فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا تھا. ٹھیک ہے کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کر دو. ادھوری بات چھوڑتے وہ کاٹ چکا تھا. فرسٹ ایکسپریشن وجدان شاہ. چلو مائی لو. آپ کے لیے یہ بھی مسکراتے اس کا خوبصورت چہرہ وجدان کی نظروں کے سامنے آیا تھا. شاپنگ مال میں داخل ہوتے اب اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف تھے. کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اس کے لیے کچھ پسند آیا تھا. واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک اینڈ باکس شاپ پر گیا تھا. کچھ مزید چیزیں خریدتے اس کا فیوریٹ کیک آرڈر دیا تھا. شاہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ صدف نے مشکوک نظروں سے پوچھا تھا. کس بارے میں؟ آپ کے اور وجدان کے درمیان صبح ناشتے کے ٹیبل پر بھی آپ کا رویہ کھینچا سا تھا. وہ صوفے پر ان کے قریب بیٹھی تھی. آپ کہیں جا رہی تھی بات کو اگنور کیا. اوہ ہاں یاد آیا. وانیا ویٹ کر رہی ہوگی. اس کی شادی کی شاپنگ کا پلان بنایا تھا. اچھا مجھے آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے وجدان اور لمز کی شادی کے بارے میں. چلو اب رخصتی چاہتا ہوگا. بڑبڑائے تھے. اس پر غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا جو صبح بھی نے ایک دفعہ منانے کی کوشش کر چکا تھا اور اپنے خود ہی سے طے کردہ ولیمے کے بارے میں بھی آگاہ کر چکا تھا. آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ لمز نے لاؤنج سے باہر نکلتے دیکھ پوچھا. شاپنگ پر. وانیا نے جواب دیا. مجھے چھوڑ کر؟ مجھے بھی جانا ہے ماما. تم یونیورسٹی سے تھک کر آئی ہو بیٹا. تم پھر چلنا. ہم لیٹ ہو جائیں گے. کافی زیادہ شاپنگ کرنی ہے. صدف نے بچکارا تھا. نہیں ماما مجھے جانا ہے. وجدان مجھے کہیں نہیں جانے دیتے. اب آپ بھی مجھے نہیں پتہ. وہ روحان سے. اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی ناراض نہ ہو. تھینک یو ماما. مما آر گئیں. وہ جو ایسے ہی منہ اٹھا کر جا رہی تھی روم کی طرف بھاگی تھی. اب کیا ہوا؟ وانیا نے تعجب سے دیکھا. جب وہ ہانپتی اپنے شال لے کر نکلی تھی. چلیں شکر ہے یاد آ گیا. وجدان کی وارننگ یاد آئی تھی. ڈرائیو کرتے اس کا رخ اب شاپنگ مال کی طرف تھا. وانیا کی شادی کی شاپنگ کے بعد لمز کے لیے بھی وہ کچھ ہیوی ڈریسز دیکھ رہی تھی. ماما آپ لوگ دیکھیں میں وہ سامنے شاپ سے کچھ دیکھ لوں. وانیا بولتے گارمنٹس کی شاپ سے گفٹ شاپ کی طرف گئی تھی. ارادہ لمز کے لیے کچھ خریدنے کا تھا.
لمز یہ دیکھو تم بھی پسند کر لو کوئی ڈریس، ہیوی ڈریسز دکھاتے صدف نے اس سے بھی رائے لی تھی۔ اب سلیکٹ کر لینا ماما، مجھے نہیں اندازہ، وہ پیار سے بولی۔ صدف مسکراتے خود ہی اس کے لیے سلیکٹ کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ گاڑی رکتے دیکھ غصے سے پوچھا گیا۔ ملک صاحب لگتا ہے کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ ڈرائیور ملک کے بگڑتے تیوروں سے خوفزدہ ہوتے فوری بولا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ وہ اترا تھا۔ انجن کافی گرم ہو گیا ہے ملک صاحب، میں پانی کی بوتل قریب سے لے کر آیا، گاڑی کے شیشے سے اندر جھانکتے بتایا تھا۔ جب ملک سگار کا دھواں اڑانے میں مصروف تھا، یکدم نظر بھٹکی تھی، شیشہ نیچے کیا تھا، فورڈ کوٹ کی تیز روشنی میں وہ چہرے غور کر رہا تھا۔ وہ سامنے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھی تھی، بلا شبہ وہ وہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ پہچان چکا تھا اس عورت کو، لیکن اس کے ساتھ موجود دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر نظر پڑتے وہ شدید حیرانگی کی کیفیت میں تھا۔ ہاں، وہ خوبصورت لڑکی تھی جس کی چند دن پہلے تصویر دیکھی تھی، وجدان شاہ کی بیوی۔ ایک پرسوچ خباثت بری مسکراہٹ اچھالی تھی اور ماجرا سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی تھی اور اس کے لیے کی ہوئی شاپنگ گاڑی میں ہی رہنے دی تھی۔ گھر سناٹے کی زد میں تھا لگا۔ ایک طائرانہ نظر لاؤنج میں ڈالتے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ وجدان فریش ہو کر نیچے تو احمد شاہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ خوشگواری سے ان کے سامنے براجمان ہوتے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کب تک ناراض رہنا ہے؟ ان کے جواب نہ دینے پر کہا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخ سے گویا ہوئے۔ پڑتا ہے، آپ کو منا رہا ہوں نا، ورنہ آپ بھی مجھے جانتے نہیں۔ آخری بات دل میں کہی تھی۔ سر کھانا لگا دوں آپ دونوں کے لیے؟ میڈ نے توجہ مبذول کرائی تھی۔ موم کہاں ہے؟ یکدم خیال آیا۔ سر میم لوگ تو شاپنگ پر گئے ہیں۔ وٹ؟ کون گیا ہے؟ یکدم وہ الرٹ ہوا تھا۔ کھانا نہیں، ایک کپ سٹرونگ چائے بنا لاؤ، میڈ سے کہا۔ اور وہ تینوں گئی ہیں؟ احمد شاہ نے جواب دیا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ آ جائیں گی۔ اور تمہاری ماں کا فون روم میں ہے؟ اس کی بے چینی میں دیکھتے جواب دیا۔ مما اور وانی آپی کل کیا دن ہے؟ آئس کریم کھاتے پوچھا۔ نیوز ڈے، صدف نے آرام سے جواب دیا۔ نہیں کچھ خاص؟ مطلب کچھ خاص ہوتا ہے اس دن کہ آپ کو نہیں یاد؟ وہ نکاح تو نہیں پر اپنی برتھ ڈے ضرور یاد کروانا چاہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ لمز ہر ویک میں ایک نیوز ڈے ہوتا ہے، اس میں خاص کیا؟ وانیہ نے اس کی معصوم ایکسپریشنز دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا نیوز ڈے ہوتا ہے پر ڈیٹ بھی نہیں یاد آپ لوگوں کو؟ وہ اداس ہو گئی تھی۔ صدف اور وانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد باہر آتے فضا میں سکون محسوس ہوا تھا۔ آپی آپ کے بھائی کی غیر موجودگی میں وانیہ نے آنکھیں دکھائیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد وانیہ اور لمز جو باتیں کرتی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ کا فون؟ لمز رنگ ٹیون سے متوجہ ہوتے وانی سے کہا۔ اپنا تو وہ لائی نہیں تھی۔ بھائی کالنگ جگمگا رہا دیکھ کر ریسیو کیا۔ جی بھائی کہاں ہو تم لوگ؟ وجدان نے بے سکونی کی حالت میں پوچھا۔ گھر واپس آ رہے ہیں، کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، جلدی گھر ہی واپس آؤ۔ اور ڈرائیور کو فون دو۔ جی بھائی۔ ڈرائیور کو فون دیا جو اسے پتہ نہیں کیا ہدایت دے رہا تھا۔ مما وجدان سے بچا لینا مجھے۔ گاڑی سے اترتے لمز نے آہستہ سے صدف کو مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں کہے گا میرے ساتھ ہی تم؟ صدف نے اس کے ڈرنے پر کہا۔ وجدان کو لاؤنج میں ٹہلتے دیکھا جو لمز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، فوری صدف کے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ میرے ساتھ ہی، وہ صدف نے اسے سامنے کرتے کہا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے راستے میں کتنی برائیاں کی ہیں آپ کی بیوی نے، آپ کی؟ وانیہ نے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ بیگ لاؤنج میں صوفے پر رکھتے کہا۔ نہیں وجدان، وانی آپ ہی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے تعریف کی تھی۔ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ فوری سامنے آتے ڈرتے مسکے لگائے تاکہ وہ اسے نہ ڈانٹے۔ وجدان نہ چاہتے بھی اس کے جھوٹ اور خوف پہ مسکرایا تھا۔ اوف وٹ؟ پرنٹڈ شال کو کندھوں پر پھیلائے سادے سے چہرے کے ساتھ وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مما خیال رکھا کرے یار، آپ لوگ اکیلی گئی تھی، گارڈ بھی نہیں تھا، یا میرا ویٹ کر لیتے، میں ساتھ چلتا۔ وہ پریشان تھا ابھی ملک کی طرف سے۔ اچھا بس کرو اب، CID کی طرح تفتیش نہ شروع کر دو۔ وہ یکدم گڑبڑایا۔ ابھی تو ان کو نہیں بتایا، پتہ نہیں ان کا ری ایکشن کیا ہونے والا تھا۔ ان نون نمبر دیکھے مریم کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں پل بھر کے رکی تھی، شاید الجھن ہوئی تھی مصروفیات میں بار بار بجتی فون کی رنگ سے۔ کون ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ بندہ نہیں اٹھا رہا تو سکون کیوں نہیں ہے؟ اٹھاتا ہی پھاڑ کھانے والا لہجہ، اف یہ ادا۔ دوسری طرف سے بندہ فدا ہوا تھا۔ کون ہے؟ نہیں بولنا تو رکھ دوں؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ مریم یہ رپورٹ چیک کرو۔ اوکے میں کرتی ہوں، تم پیچھے ہو تو کھڑے ہو نا۔ فون کان سے لگائے اپنے سر پر جھکے دوسرے بندے کو غصے سے ٹھکا کر جواب دیا تھا۔ کون تھا وہ؟ تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ مراد کو تو لگ گئی تھی اور یکدم سیدھا ہوا تھا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ فوری پہچانتے ناگواری آئی۔ بیبی تمہارا گھر پتہ کر لیا، گرینی سے دوستی کر لی، نمبر لینا مشکل تھا؟
مراد نے جتایا تھا۔ ویسے نمبر گرینی سے بہانے سے لیا تھا۔ نمبر تمہارا گرینی سے بہانے سے لیا تھا۔ بائی دی وے تم گھر کیوں نہیں گئی اور وہ لڑکا کون تھا؟ لہجہ تفتیشی تھا۔ میرا عاشق سمجھے اور میرے ساتھ اپنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کرو۔ اشارہ بیبی کہنے کی طرف تھا۔ اور لاسٹ ون، اب دماغ نہ کھاؤ، ایویں ہی شوخا پیچھے پڑ گیا ہے۔ مریم چیئر سے ٹیک لگاتے منہ میں بڑبڑائی تھی، کیا بکواس ہے یہ؟ مراد کو پتہ نہیں کیوں عاشق کہنا برا لگا اور اپنی بے عزتی بھی۔ دیکھو میں نے تمہاری مدد کا بدلہ چکا دیا ہے، برائے مہربانی اب میری جان چھوڑ دو۔ بولتے ہی کوفت سے فون رکھا تھا۔ عجیب مصیبت، بال کانوں پیچھے کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد فون دیکھتے دانت پیستا رہ گیا، جو اسے بس تھینک یو کے بہانے فون کیا تھا۔ کدھر؟ راستہ روکا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ بچ رہی تھی، اس سے تیزی سے سب کے رومز میں جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، راستہ دے۔ نظریں جھکائے کہا، فون کہاں تھا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی میری باتیں؟ یہاں کچھ جلدی فٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھتے کہا، آپ نے کہا تھا مجھے ڈانٹے کہ نہیں وجدان؟ کس نے اور کب کہا تھا جی؟ مسکراہٹ ضبط کرتے اسے کھینچا تھا اپنی طرف۔ اتنی پیاری کیوں ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے بے داغ پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا کہ اس کے چہرے کی طرف جھجکتے دیکھا تھا۔ خود کو دیکھتا پا کر وجدان پھر سے بے اختیار جھکا تھا جب اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے۔ مزید کوئی حرکت کرنے سے باز کیا تھا۔ مجھے روکا نہیں کرو، بلیو می، شدید والا پیار آتا ہے۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا، اب جلدی سو جاؤ سویٹ ہارٹ، میٹ یو ٹو نائٹ۔ ایسے بولتے وہ چلا گیا۔ لمز بھی فوری روم کی طرف بڑھی اور اس بار لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ روم کو ستائشی نظر سے دیکھا، وہ پہلی بار کچھ دل سے کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر رقص کی تھی، کالی آنکھیں چمکی تھی۔ اب اس کا رخ اس کے روم کی طرف تھا۔ 2 بار لاک گھمایا بٹ نو رسپانس۔ لاکڈ؟ حفاظتی تدابیر؟ ناٹ بیڈ ڈارلنگ۔ وہ زیر لب مسکراتے دوبارہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے ڈرا الٹتے پلٹتے چابی لیتے وہ دوبارہ باہر گیا۔ کلک کی آواز سے نوب گھمائی وہ روم میں داخل ہوا۔ ہلکی سی لیمپ کی پیلی روشنی اور اس کی خوشبو نے اسے حصار میں جکڑا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ پر جھکا تھا۔ وہ کمفرٹر سینے تک اوڑھے سائیڈ لیے مزے سے محو خواب تھی اور وہ پاگل تھا جس نے اتنی تیاری کی تھی۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ وہ دوسرا بیڈ پر سیدھا دراز تھا۔ سفید بے داغ کلائیاں اور ہاتھوں کی لمبی انگلیاں گلابی تھیں۔ وہ مجبور کرتی تھی کہ وہ اس پر دل جان سے فدا ہو جائے۔ اس کا وجود جس پر صرف وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اپنی ساری سوچوں پر ابھی فی الحال لعنت بھیجی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 12 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ اسے جھٹکے سے سیدھا کرتے اپنی مضبوط بازوں میں بھرا تھا جو بے خبر تھی۔ باہوں میں بھرے ہی وہ اس کے روم سے نکلتے اوپر سیڑھیاں عبور کرتے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر لاتے پاؤں سے دراز بند کیا، اسے جھٹکے سے اپنے برابر نیچے اتارا تھا اور اس کی کمر جکڑی ورنہ وہ شدید برا نیچے گرتی۔ لمز نیند میں کس مسائی تھی اپنے وزن پر کھڑا ہونے سے۔ ویک اپ لمز، اس کے کان میں جھکتے سونے دیں، آپ میرے خواب میں بھی آ گئے، وہ اس کی شرٹ جکڑے نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ وجدان مسکرایا، میں ہر جگہ ہوں گا تمہارے ساتھ، سوتے جاگتے خوابوں میں۔ ناؤ ویک اپ ورنہ میں جو کروں گا جو تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں نہ کھولتا دیکھ دھمکی دے گیا جو نیند میں دروازے کے پاس ہی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اوکے فائن۔ جب وہ جھکا تھا اور اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر انگلی زوروں سے دانتوں کے نیچے دبائی درد محسوس کرتے وہ مندی آنکھیں کھولتے جائزہ لے رہی تھی کہاں ہے، پر وہ کہاں تھی؟ بس اسے تو ہلکی سی روشنی والی جلتی بجھتی کینڈلز نظر آ رہی تھی، ایک خوبصورت جگہ، ریڈ روز ریز کی خوشبو۔ وہ کہاں تھی؟ وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی جب وجدان کی دوبارہ اسی حرکت نے آدھی کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ آہ ماما، وہ چیخی تھی۔ کیوں ہمارے خاص لمحوں میں سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ وجدان نے ہونٹوں میں انگلی رکھی تھی۔ ہوش میں آتے وہ حیران در حیران وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ یہ کیا تھا حقیقت؟ یہاں کیسے آئی وہ؟ ہیپی برتھ ڈے پلس ہیپی اینیورسری مائی لو۔ اس کے الفاظوں سے وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کیا میری برتھ ڈے؟ وجدان نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ حیران ہوئی۔ نہیں،
وہ چڑھا وجدان یہ سب وہ خوش ہوتی سب دیکھ رہی تھی جہاں اداس تھی کہ کسی کو نہیں یاد اس وقت تو چپل کے بغیر تھی براؤن نرم کلین پر دھنستے اس کے سفید پاؤں اپنا وزن بڑھتے گلابی ہوتے اسے متوجہ کر رہے تھے۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کے قریب گیا جو سب بلائے بس خود میں مگن تھی۔ یہ آپ نے کیا؟ وہ حیران در حیران تھی۔ اس کے روم کی ڈیکوریشن پر جو کینڈلز اور روزز کے ساتھ کی تھی وہ اس کے ساتھ ٹیبل کے سینٹر میں بون ویوڈ کا 1 پاؤنڈ کا کوئی کیک تھا اس کا فیورٹ۔ چینج کرو ڈریس۔ وہ اس کے قریب گیا۔ پلیز۔ ایسے ہی وہ پزل ہوئی۔ اس ٹائم بالکل چینج نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اور خود کو دیکھا جو پرپل سلک کی ہاف بازوں والی شرٹ اور ٹراؤزر میں دوپٹے سے نڈار تھی وہ یکدم شرمندہ ہوئی تھی۔ وجدان اس کا ڈر سمجھتے اس کے قریب ہوا۔ ریلیکس، شوہر کے روم میں ہو، یہاں کچھ نہیں کہوں گا۔ کندھے سے تھامتے اپنے سامنے کیا تھا۔ ڈریس چینج کرنے پر اس سے اتنا مجبور نہیں کیا تھا ورنہ اس کے لیے ایک قیمتی ڈریس کافی خوار ہو کر خریدا تھا۔ آؤ کیک کاٹے۔ وہ اسے لیتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ کیک کاٹنے لگی جب وجدان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے چھری چلاتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ لمس کے ہاتھ کانپے تھے۔ ہماری اینیورسری بھی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے نا۔ کیک کاٹتے وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ پیس کرتے وجدان نے اسے کھلایا۔ مجھے وہ اسے بھوکوں کی طرح خود کھاتے دیکھ غصہ ہوا جو اس سے انجان کیک کھانے میں مصروف تھی۔ کھا لیں۔ وہ مصروف بھرے منہ سے بولی۔ یہ کیک اس کی کمزوری تک کیا وجدان نہیں جانتا تھا یہ؟ تم کھلاؤ۔ وہ چباتے بولا۔ آپ کے ہاتھ کرائے پر گئے ہیں؟ وہ سوچ سکی اسے بول کے مرنا تھوڑی تھا۔ آپ آؤ۔ اس کے سخت تاثرات سے وہ پریشان ہوئی۔ کیک کا پیس لیتے جھکتے اس کے منہ کے قریب لے کر گئی۔ اب اچھا ٹیسٹ ہے۔ وہ اس کی انگلیاں چھوڑ کب رہا تھا؟ پلیز۔ وہ روحان سے ہوئی تنہائی میں پھولوں کی مہک صرف کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں وہ اس کا عجیب احساس یہ سوچتے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی کافی اسٹرینج لگتا اور کبھی انتہا سے زیادہ کیئرنگ۔ وہ اس کی سائیکی اپنے بارے میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرا گفٹ۔ وجدان کی اگلی فرمائش پر وہ جی بھر کر کھڑی۔ برتھ ڈے کا احسان کر کے وہ گفٹ اس سے مانگ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں لیا۔ وجدان نظریں جو کہیں شرمندگی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں لیا؟ مجھے چاہیے گفٹ۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مجھے یاد آیا آپ دیں مجھے۔ میری برتھ ڈے تھی نا؟ وہ شرم پرے ہٹاتے لڑاکا عورتوں کی طرح گرے آنکھیں چھوٹی کرتے بولی۔ اور میری اینیورسری آپ نے بھی جتایا اس نے بھی جتایا تو میری بھی تھی نا؟ پھر مجھے بھی دیں۔ وہ منہ پھلائے اس کے روم میں اس پر حق جتاتے وجدان کو اپنے دل کے قریب ترین لگی۔ کیا چاہیے وجدان کی جان کو؟ کیا چاہیے وجدان کی جان کو؟ وہ اسے کھینچتے بولا جو ڈائریکٹ اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے جانا ہے وجدان۔ وہ پل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ کہاں ڈارلنگ؟ ابھی تو گفٹ رہتا ہے۔ وہ اس کی کمر جکڑتے بول رہا تھا۔ نہیں چاہیے۔ تنہائی اور اس کی قربت میں خوف محسوس ہوا۔ پر مجھے دینا ہے اور لینا بھی ہے، وہ خمار آلود لہجے میں کہا۔ تم سب سے پریشان ہو میرے لیے لمز۔ مجھے نہیں پتا میں کب تمہارا ایڈیکیٹ ہو گیا۔ کچھ کہو گی نہیں میرے لیے؟ وہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان۔ میں آپ کی فیلنگز کو بے اختیار اور اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر اونچی ہوئی تھی۔ وجدان کو اس کا نرم احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا تھا۔ باقی لفظ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے پیارا گفٹ اب یہاں بھی چاہیے۔ مسکراتے اپنے گالوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ نہیں انکار کرتے اپنا چہرہ فوری اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ لمز کو اس کے ہونٹ کان سے ہوتے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ اس کی حرکت سے اب وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ کبھی تو اظہار کر دو، شدت سے انتظار ہے مجھے۔ وجدان پیچھے ہوا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے رنگ لیتے وہ جھکا۔ مجھے یہی تمہارے لیے پسند آئی تھی۔ ول یو میری می؟ شرارتی نظروں اور انداز سے پوچھا۔ سے یس۔ اسے چپ دیکھ کر اس کے ہاتھ پر زور دیا جو اس مغرور شہزادے کے پل پل بدلتے انوکھے رویوں سے حیران تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ رف سے حلیے میں وہ اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ لمز نے ہلکا سا مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ آج یہیں سو جاؤ میرے ساتھ۔ دل بالکل نہیں لگے گا میرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے خود سے لگاتے تنگ کر رہا تھا۔ وجدان۔ وہ اس کے سینے سے لگی رونے والی تھی۔ میرا نام جب ایسے لیتی ہو نا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نہیں لیا کرو، برا ہوگا تمہارے لیے۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا دھمکی؟ لمز سمجھ نہیں پائی۔ ڈمپل کوئن کر لو کچھ دن سکون، جلدی تمہارا سارا سکون غارت کرنے والا ہوں، پھر تم روک کے دکھاؤ مجھے۔ وہ اسے دھمکاتے ماتھے پر جھکتے بول رہا تھا۔ لمز کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے غمگین اور معنی خیز لہجے سے۔ وہ اس کے دیے ہوئے گفٹ میں اس لیے خریدا ہوا ڈریس اور ڈھیر ساری چاکلیٹس پھیلائی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے
اسے نیند کہاں آ رہی تھی۔ یہ اس کی یادگار برتھ ڈے اور خوبصورت شام لگی، وجدان کے رنگ میں آہستہ آہستہ ڈل رہی تھی۔ وہ شدت پسند تھی اس کے معاملے میں۔ اب اپنی رنگ فنگر میں ڈیسنٹ سی قیمتی رنگ دیکھتے وہ مسکرائی اور لاش شعوری میں وہ ہونٹ رکھ چکی تھی اس پر۔ وانی وجدان کے روم میں گئی۔ بھائی اٹھے، وہ اسے اٹھاتے بولی جو کمفرٹ اوڑھے نیند میں بے خبر تھا۔ وانی پلیز میں رات میں لیٹ سویا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب۔ وہ کروٹ لیتے بولا ہم آپ کی بیوی کی برتھ ڈے وش کرنے کے لیے جلدی اٹھے ہیں اور آپ ہیں کہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ غصہ مجھے نہیں کرنی، جاؤ تم لوگ کرو فضول کے چوچلے۔ نیند میں بھی اس کی آواز سخت تھی اور وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے۔ رات 2 بجے کے قریب سویا تھا اور اب کم از کم اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وانی حیران ہوتے باہر نکلی کیونکہ وہ کسی صورت بھی نہیں اٹھنے والا تھا جب اس کی نظر روم میں ایک سائڈ پر سمٹے ہوئے روزیز اور کینڈلز پر پڑی۔ اچھا بچوں کتنے چلاک ہیں آپ، وہ سب سمجھتے مسکراتے باہر نکلی۔ کیک ٹرالی میں سے جائے وہ پیاری سی ڈیکوریشن کیے وہ تینوں اس کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے مائی کیوٹ گرل۔ صدف اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ وہ نیند میں کسمساتے اٹھی اور ان تینوں کو دیکھ فوری وہ مشکل نیند بھگاتے اٹھی تھی۔ مما تھینک یو، آپ کو یاد تھا؟ وہ ان کے گلے لگتے خوشی سے بولی جی ہمیں یاد تھا پر سرپرائز دینا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اینڈ اینیورسری لمز بیبی۔ وانی نے بھی اس کے پاس جاتے گڈ وشز دیں۔ لو یو وانی آپی، وہ گلے لگتے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، احمد شاہ نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا اور وہ اسے کسی بھی طرح ماں باپ کی کمی فیل نہیں کرانا چاہتے تھے، نہ چاہتے بھی۔ لمز کی آنکھوں میں آنسو آئے ان کی محبت پر۔ انہیں نہیں رونا، آج نہیں رونا میری بیٹی نے۔ صدف نے آنسو صاف کرتے اسے خود سے لگایا۔ مما یہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بھائی نہیں آئے۔ سوری لمز، آپ کے شوہر شاید رات میں لیٹ سوئے ہیں اس لیے اب اٹھ نہیں پا رہے۔ وانی نے اسے تنگ کیا۔ جی نہیں، وہ گڑبڑائی۔ وانی نہ تنگ کرو بیٹا، چلو کیک کاٹو۔ احمد نے اسے کیک کی طرف متوجہ کیا۔ ویسے لمز سب سے پہلے ہم نے وش کیا نا؟ وانی نے کیک کھلاتے شرارتی نظروں سے پوچھا تھا جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں ہاں آپ لوگوں نے ہی کیا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے گڑبڑائی، ابھی سچ بولنے والی تھی۔ میرے کان میں بتا دو کیسے وش کیا بھائی نے؟ وہ اس کے قریب ہوئے پھر سے تنگ کرتے بولی آپ بھی؟ وہ روحان سی ہوئی، وجدان کی رات والی حرکتیں سوچتے وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ ہائے میرا گلاب، وہ اسے خود سے لگاتے پیار سے بولی۔ وہ شرمندہ ہوتے مسکرائی۔ سب نے اسے گفٹ دیے جسے وہ خوش دلی سے لے رہی تھی، پر سب سے خاص وہ رنگ تھی جو اس نے دی۔